بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان تم میں سے دیکھے، ہر نفس، ہر آدمی تم میں سے دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ پیچھے ذکر ہو رہا تھا یہود کا، پھر منافقین کا، تو اب قرآن کریم کا روئے سخن ایمان والوں کے لیے ہے۔ ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جو اس کے اوامر ہیں اس پہ عمل کرو، اور نواہی کو بھول جاؤ، چھوڑ دو ایسی چیزوں کو جن سے اللہ نے منع کیا۔ اور ہر شخص کو یہ چاہیے، عقل مند وہی ہے جو یہ دیکھے کہ کل کے لیے یعنی قیامت کے لیے میں نے کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سما دان نفس و عاملہ لما بعد الموت، اور کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، جو ہر سر شام اپنے نفس سے پوچھتا ہے کہ آج کیا کیا، کتنی نیکیاں ہوئیں، کتنی برائیاں ہوئیں، کیا آج کیا، کتنا نفع، کتنا نقصان۔ جیسے ہر تاجر، کامیاب تاجر جو ہے وہ پورے دن کا حساب لگاتا ہے، کتنا مال آیا، کتنا گیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، پھر ہر مہینے، پھر ہر سال۔ تو جو عقل مند مومن ہے وہ بھی ہر شام کو چند منٹ کے لیے یہ سوچنا اس کو چاہیے کہ میں نے آج کیا کیا ہے، اس دنیا کے لیے کیا کیا، اور آنے والے وقت کے لیے کیا کیا، اور قبر حشر کے لیے کیا کیا۔ ہر شخص کو اس کا حساب رکھنا چاہیے، وہی عقل مند ہے کہ جو یہ سوچتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے کوئی بھی آدمی، ہر آدمی جب تاجر ہے یا وہ تنخواہ پیشہ ہے یا مزدور ہے، وہ آج کا اس میں سے خرچ نکالے گا، پھر وہ سوچے گا کہ آئندہ بچوں کی شادیاں کرنی ہے، اس کے لیے کیا ہے، آئندہ میں نے گھر بنانا ہے، اس کے لیے کیا میں بچا رہا ہوں۔ آئندہ مستقبل کے لیے ہر آدمی سوچتا ہے، تھوڑا سا بچا کے رکھتا ہے تاکہ آنے والے وقتوں میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو جو عقل مند ہے وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ آج آسائش ہے، آج کچھ اللہ جل مجدہ الکریم کی طرف سے وسعت ہے، ممکن ہے کہ کل کو ایسا نہ ہو۔ تو جو دنیا دار ہے وہ دنیا کے لیے ہر چیز کچھ نہ کچھ بچا کے رکھتا ہے، اور چاہیے یہ کہ دیندار جو ہے وہ اپنی قبر حشر کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھے۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور ہر کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا جمع کرایا ہے وہاں۔ جیسے یہاں آدمی کوئی باہر کے ملک میں ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتا رہتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، اپنی گاڑی خریدتا ہے، کوئی لوگ زمینیں خریدتے ہیں، کچھ پلاٹ خریدتے ہیں، کچھ جو ہے آنے والی اپنی اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ جمع پونجی جو ہے اس کو سنبھالتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہاں تو یہ عارضی زندگی ہے، یہاں گھر ہو نہ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، چند سال ہیں گزر جائیں گے، لیکن اس کے بعد کیا ہے۔ ان گھروں کے لیے ہم کتنا کچھ دیکھتے اور سوچتے اور بناتے ہیں، حتیٰ کہ واش روم کو اتنا اچھا بناتے ہیں جہاں چند منٹ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی بھی اتنی آرائش کرتے ہیں، اس میں بھی اتنا کچھ لگاتے ہیں۔ اور بیڈ روم دیکھیے تو اس میں کیا کچھ آدمی نہیں لگاتا۔ یہ کیا ہے، کتنے دن ہیں، کتنے سال ہیں آدمی یہاں بناتے بناتے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور برتنا نہیں، اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ نہیں یعنی اس کے لیے پاسبل ہوتا۔ کیوں کہ اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہ بناتے بناتے خود بوڑھا ہو جاتا ہے، اور اسی گھر میں ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رہنا اس کو پڑتا ہے۔
تو یہاں کا یہ حال ہے تو آخرت کا کیا حال ہوگا؟ قبر تو بالکل اس کے قد کے برابر چھوٹی سی اس کو جگہ ملے گی، اس کے لیے اس نے کیا، یہاں بیڈ روم بن رہا ہے، یہاں ڈرائنگ روم بن رہا ہے، یہاں جو ہے کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ آدمی بنا رہا ہے، تاکہ کل کو یہ مہمان آئیں گے ان کے لیے کیا ہے، یہ فلاں آدمی ہوگا اس کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے، پہننے کے لیے کیا ہے، یہ ساری چیزیں آدمی یہاں سوچتا ہے۔ گرمیوں کے لیے کیا ہے، سردیوں کے لیے کیا ہے، کھانے کے لیے کیا ہے، پینے کے لیے کیا ہے، پہننے کے لیے کیا ہے۔ تو یہی انسان جو ہے اتنا بعض اوقات جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئی کہ میں نے اس گھر میں رہنے کے لیے تو سب کچھ کر لیا، لیکن قبر میں رہنے کے لیے میں نے کیا کیا، جہاں پتہ نہیں 1000 سال رہنا ہے، لاکھ سال رہنا ہے، کروڑوں سال کتنا رہنا ہے، کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آخر وہاں کی بھی تو ایک زندگی ہے نا، وہاں کی زندگی ہمیں نظر آئے نہ آئے، وہاں کی ایک زندگی ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں جو آدمی جس نے اچھائی بھیجی ہوگی اس کے لیے وہ قبر جو ہے جیسا حدیثی میں ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرات النار یا نیران، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک تو یا گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اب جنت کے باغوں میں سے باغ کس کی قبر ہوگی؟ جس نے اس کو جنت بنانے کے لیے اس دنیا میں کچھ کیا ہوگا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ سوچے، وہ دیکھے، چند منٹ کے لیے کبھی آدمی فارغ ہو کے بیٹھ جائے کہ یار میں نے اتنا بینک بیلنس تو جمع کر لیا، میں نے گھر بھی بنا لیا، میں نے کوٹھی بھی بنا لی، میں نے جو ہے زمینیں بھی خرید لی، پلاٹ بھی خرید لیے، بچوں کی شادیاں بھی میں نے کر لی ہیں یا کرنی ہیں، اور میں نے گاڑیاں بھی بنا لی ہیں، خرید لی ہیں، اتنا کچھ تو کر لیا۔ اب کبھی زندگی میں آدمی چند منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچے کہ میں نے اپنی قبر کے لیے کیا کیا ہے۔ یہاں تو چلو بھوک لگے کوئی آدمی کھلا دیتا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کے لیے کیا کیا؟ خود اپنے لیے تیاری کی، اپنے بچوں کو اس کی تیاری کا کہا کہ میرے بعد تم نے کیا کرنا ہے، کیا ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوسرے دن ہی بھول نہ جائیں، وہ دوسرے دن ہی جو ہے یعنی وراثت تو تقسیم کریں اور جو آتا ہے وہ لے کے چلے جائیں، لیکن کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ میرے باپ نے، میرے والد نے زندگی کتنی کٹھن گزاری ہے اور کیا کچھ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر تم میں سے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کل یعنی قیامت کے روز کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے جو ہے یہ مقام عبرت ہے۔ ہمارے سامنے کتنے لوگ جا رہے ہیں، ہم خود ان کی قبریں کھودتے ہیں، خود ان کو اس میں ڈالتے ہیں اور خود اوپر مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں۔ کوئی آدمی، نہ کوئی بیٹا نہ بیٹی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کوئی راتیں وہاں کون گزارتا ہے قبرستان میں؟ یعنی کوئی ایسا آدمی جو یہ سوچے کہ اتنے سال تک یہ میرے ساتھ راتیں گزارتا رہا، میں بھی ایک رات یہاں قبر پہ گزار لوں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور آنے والے وقت کے لیے، قیامت کے لیے، حشر کے لیے کچھ نہ کچھ سنبھال کے رکھو، وہاں کچھ نہ کچھ بھیجو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے، جو تم کر رہے ہو، اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے۔ تو اسی کے لیے کام کرو، اسی کو راضی کرو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے جو ہے سوچو۔ عقل مندی یہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ جیسے ہم لوگ باہر کے ملک میں ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہے، تو جو واپس جانا ہے تو وہاں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہمیں یہ پک ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے، یعنی قبر میں جانا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ یہ سوچے تو صحیح کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ بے شک اللہ جل مجد الکریم تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ایسے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول بیٹھے۔ اے مومنو، تم بھی ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ اللہ کو بھول بیٹھے۔ کفار کو دیکھیے، یہود و نصارہ کو دیکھیے، گناہ گاروں کو دیکھیے، باغیوں کو دیکھیے، جنہوں نے اللہ کی حدیں توڑی ان کو دیکھیے۔ ہم بعض اوقات قصے کہانیاں ان کی پڑھتے ہیں، بعض اوقات ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، فلاں ظالم نے یہ کیا اور اس کے ساتھ یہ ہوا۔ اب دنیا کی دولت قارون نے اکٹھی کی، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ دنیا کی بادشاہی جو تھی نمرود کے پاس تھی، اسی طریقے سے جو تھا فرعون کے پاس، کیا ہوا ان کے ساتھ؟
ہاں تم بھی ان لوگوں کی طرح دنیا میں ایسے نہ کھو جانا کہ جیسے دنیا دار کھو گئے اور اللہ کو بھول گئے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے کیا کیا، یعنی اللہ کو کیا بھولے، خود فراموش ہو گئے، اپنے آپ کو بھول۔ اور جو اللہ کو بھولتا ہے حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں جب اپنا آپ ہم اپنا آپ کیا یاد رکھتے ہیں، یہی کہ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، یہ کتنی دن کے لیے؟ یہ تو جانوروں کا بھی طریقہ ہے کہ کھانے کے لیے وہ بھی ہیں، کھاتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں اور ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، اور زندگی جو ہے بے فکری میں گزارتے ہیں، کل کا ان کو فکر ہی نہیں ہوتا، اور پھر یہ کہ زیادہ کھانا، زیادہ بچے پیدا کرنا، زیادہ سونا، زیادہ بھاگنا، یہ سارا کچھ جانوروں میں ہم سے بہتر ہے۔ پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، ہم سے بہتر، ہم تو وہاں نہیں جا سکتے جہاں پرندے چند منٹوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن آدمی کو یعنی جو رب کو یاد رکھتا ہے وہ رب کی مخلوق کو یاد رکھتا ہے، جو رب کی مخلوق کو یاد رکھتا ہے اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ کیسے ہم اللہ نے ہمیں کیسے خود فراموش کر دیا۔ انسان جب اپنے آپ کو ہی بھول جائے، اس کو اپنی اچھائی برائی کا نہ پتہ چلے، اس کو اپنے نفع اور نقصان کا ہی نہ پتہ چلے، تو یہ کتنی بڑی اس کے یعنی خود فراموشی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قبر میں جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے حشر میں جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ اور ایسا غافل ہوتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی بہتات اور آگے بڑھنے نے تجھے اتنا غافل کر دیا حتیٰ کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اب جب آدمی قبر میں جانے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، پھر اس کو ہوش آتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا، میں تو بھول گیا تھا، اپنے آپ کو ہی بھول گیا تھا۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں، جیسے ایک مجنون لوگ آدمی ہوتا ہے نا، پاگل آدمی ہوتا ہے، اس کو اپنی اچھائی برائی کا نہیں پتہ، اس کو اپنی یعنی ستھرائی کا نہیں پتہ، صفائی کا نہیں پتہ، گندگی کا نہیں پتہ، اس کپڑوں کا نہیں پتہ، کھانے پینے۔ ایسے ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو بظاہر تو بڑا اچھا صفائی کا خیال رکھ رہا ہے، بڑا اچھا کھانا کھا رہا ہے، بڑا اچھا اس نے گھر بنایا، بڑی اچھی اس کے پاس گاڑی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا خود فراموش ہوا ہے کہ اس کو قبر حشر کا پتہ ہی نہیں، اس کو اپنے مستقبل کا پتہ ہی نہیں، کل کیا ہوگا، اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی آدمی کیسے بھول جاتا ہے اس دولت میں، دنیا میں اور دنیا کے کمانے میں، کہ بعض اوقات اس کو بتایا بھی جائے تو غصے ہو جاتا ہے، لڑنا شروع ہو جاتا ہے، جنگ و جدل پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا، میں نے کمایا نا، میں جہاں چاہوں خرچ کروں، میری دولت ہے، میری مرضی ہے، میرا گھر ہے، میری مرضی ہے۔ اس گھر میں کبھی سال میں ایک بار بھی اللہ رسول کا ذکر نہ ہو، نماز نہ ہو، درود و سلام نہ ہو، اور سال پورا جو ہے وہاں شیطان کو خوش کیا جائے، ناچ ہو، ڈانس ہو، بے حیائی ہو، بدتمیزی ہو، سینما بینی ہو، ڈرامے ہوں، نہ جانے کیا 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 جو ہے گند بلا اس نے گھر میں رکھا ہو، اور کبھی سال میں ایک بار بھی اس نے اس لیے نہ چند دوستوں کو اکٹھا کیا ہو کہ آؤ یار تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، آؤ یار تھوڑی دیر کے اللہ کے حبیب کا ذکر کر لیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اپنا گناہوں اور ثواب کا حساب لگا لیں، نیکیوں اور برائیوں کا حساب لگا لیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے دنیا کمانے میں گزار دی، اور کبھی یہ بھی سوچا کہ یار میرے گھر میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر اللہ کا ذکر ہوا اور کتنی دیر جو ہے وہ غفلت میں گزری۔ انسان کتنا خود فراموش ہو جاتا ہے جو اللہ کو بھولتا ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے والے کو اللہ جل مجدہ الکریم وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی جو ہے چیز بتاتا رہتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ اس کے دل میں القاء کرتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی طرف اپنا بندہ بھیجتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ جو ہے وہ اللہ اپنے بندے کے لیے کرتا رہتا ہے۔ کبھی اس کو کوئی ٹھیس پہنچی تو اس کو اللہ یاد آ گیا، کبھی بیماری آئی تو اللہ یاد آ گیا، کبھی کوئی دوست اچھا مل گیا تو اللہ یاد آ گیا، کبھی قرآن کی کوئی آیت سن لی تو اللہ کا ذکر یاد آ گیا، کبھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سن لی۔ لیکن ہم نے تو یہ سارے وسائل ہی بند کر دیے، ہم نے یہ دروازے ہی بند کر دیے کہ جہاں سے اللہ کے ذکر کی آواز آئے گی، جہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئے گی، جہاں سے کبھی ان کی حدیث کی آواز آئے گی، جہاں سے کبھی نعت کی آواز آئے گی، کبھی قرات قرآن کی آواز آئے گی۔ ہم نے تو یہ سارے کے سارے دروازے ہی بند کر دیے، اور ہم جو ہیں صبح و شام جو ہیں یا غفلت میں گزارتے ہیں، یا دنیا کے کمانے میں گزارتے ہیں، یا اور معاملات میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن اپنے لیے آدمی کتنے سال بھاگتا ہے اپنی اولاد کے لیے،
ان کے لیے گھر بنانا ہے، بچے ہیں ان کے لیے گھر بنانا ہے، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کے لیے یہ کرنا ہے، وہ پتہ نہیں کیا 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 سوچتا ہے، لیکن کبھی اپنے لیے نہیں اس نے سوچا کہ یار یہ تو سب کچھ بن گیا، میرا اپنا کیا ہوگا۔ اب زندگی ڈھلتی جا رہی ہے، سال بسال دن بدن جو ہے موت قریب آتی جا رہی ہے، تو یہ آدمی کو آپ کبھی پوچھیں بھی کہتا ہاں اس طرف تو توجہ ہی نہیں دی کبھی میں نے کہ یہ بڑھاپا بھی آئے گا، ایک دن میں قبر میں بھی جاؤں گا، اس طرف تو کبھی سوچے۔ تو یہ وہ خود فراموشی ہے کہ جو اللہ کو بھولنے سے انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ اللہ کو بھولے، فرمایا تم ایسے نہ ہو جانا کہ جو اللہ کو بھول گیا۔ فرعون کیا تھا؟ سب کچھ دنیا کا تھا نا، لیکن اللہ کو بھول گیا۔ حامان اللہ کو بھول گیا، نمرود اللہ کو بھول گیا، ابو جہل اللہ کو بھول گیا۔ یہ بڑے بڑے اپنے دور کے بڑے بڑے بادشاہ، اپنے دور کے بڑے بڑے لوگ، امیر زادے امیر، حسین زادے حسین، یہ سارے کچھ کیا تھا؟ اللہ کو بھولے، اور رب نے ان کا اپنا آپ ہی بھلا دیا۔ خود فراموشی انسان پہ اتنی طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو کبھی اس چیز کا فکر ہی نہیں ہوتا، کبھی سوچ ہی نہیں آتی۔ کیوں کہ اللہ کو بلایا تو اب اللہ نے اس پہ یہ ڈال دیا کہ وہ خود اپنی جان کو ہی بھول گیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فسق و فجور والے، یہ فاسق لوگ، یہ حدیں توڑنے والے لوگ ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔